ڈاکٹر علامہ اقبال نے فلسفہ زوال کو اپنے ایک شعر میں قلم بند کیا ہے. چونکہ آپ کا سوال بھی یہی ہے کہ زوال کا فلسفہ کیا ہے، تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے لکھا. وہ کہتے ہیں کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مالیت اور فائنینشلی ایشوز ہیں اور ہم مالی طور پہ تھوڑے اسٹرانگ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم پسماندگی کا شکار ہیں، ہم اس وجہ سے زوال کا شکار ہیں. نہ یہ فلسفہ زوال نہیں ہے. اقبال کہہ رہے ہیں زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کہ بے زر ہونا، پیسے نہ ہونا یہ زوال نہیں ہے. اگر بے زر ہونا زوال ہوتا تو ذرا نظر کریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف، کہ وہ بے زر بظاہر ضرور تھے لیکن انہوں نے روکھی سوکھی اور کھجور کی گٹھلیوں پہ گزارا کر کے بڑی بڑی فتوحات میں صحرا اپنے اوپر کامیابی کا سجایا ہے. کیا کہنے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے زوال کے فلسفے کو بے زر نہیں سمجھا کہ یہ زر جو ہے نا مال و زر یہ ہے، نہ یہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس آیت میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں میں سے نکالی گئی ہو. تمہارے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ 3 وجوہات ذکر کر دیں. فرمایا کہ تمہارے بہترین ہونے کی وجہ ہے تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو. فرمایا وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان والے ہو. اب یہ تینوں چیزیں اگر آج کے مومن بندہ مومن میں مفقود ہو جائیں تو یقینی طور پہ وہ زوال کا شکار ہو جائے گا. آج وہ نیکی کا حکم نہ دے، آج وہ برائی سے نہ روکے، اور آج اس کا ایمان، معیار ایمان اور کمال ایمان نہ ہو تو پھر وہ کیسے عروج پا سکتا ہے؟ پھر یقینی طور پہ وہ زوال کی طرف جائے گا. اور ابھی قبلہ شاہ صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے تو ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن پہ دستک دینے لگی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے دست بست عرض کی فدا کا بھی امی یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہا وہن ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری جب امت میں لگے گی نا تو جیسے بھوکے پلیٹ پہ آتے ہیں نا اس طرح سے کفار ان پر آئیں گے. تو صحابہ نے عرض کی حضور کیا اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد تو بڑی ہوگی لیکن وہن لگ چکا ہوگا. تو کہا حضور وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت. جب یہ 2 چیزیں امت میں آ جائیں گی تو اس کے دل میں وہن لگ جائے گا اور پھر وہ پسماندگی اور زوال کی طرف جانے لگے گا. تو جب ہم زوال کی بات کرتے ہیں تو بالخصوص اس نقطے پہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ وہن ہمارے دل میں تو نہیں، تو من حیث الفرد اور من حیث القوم ہر ایک یہ دیکھے اگر وہن ہمارے اندر ہے تو ہمیں اسے دور کرنا ہوگا. پھر چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں عروج و زوال کے موضوع کو جب ہم چھیڑتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اقوام کا عروج و زوال بڑا ذکر ہوا ہے. آگے چل کے یقیناً گفتگو ہوگی، شاہ صاحب بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ اقوام کے زوال کے اسباب کیا بنے. لیکن موجودہ دور میں، اس دور جدید میں عمومی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ زوال کا شکار ہو رہے ہیں. اس میں سے میں سب سے پہلی چیز جو ایڈریس کرنا چاہوں گا وہ ہے سستی اور کاہلی. یہ بہت بڑا سبب ہے زوال کا. یہ اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. حضور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں سستی اور کاہلی سے. حضور علیہ السلام جس سے پناہ مانگے وہ کیسی چیز ہوگی؟ سستی اور کاہلی سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے. تو سستی اور کاہلی یہ زوال کا بہت بڑا سبب ہے. وقت کی ناقدری، وقت، یہ وقت وہ چیز ہے کہ جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے نا پھر وقت اس کی قدر کرتا ہے. بہت اچھے. اور جو وقت کو ضائع کر دیتا ہے پھر وقت اسے ضائع کرتا ہے. ایک مختصر بات کر کے اپنے جواب کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا، کہا حضرت میں اپنا فن دکھانا چاہتا ہوں. کہا دکھاؤ. اس نے نا سوئی کو رکھا یوں، شاہ صاحب سوئی کو رکھا اور دور فاصلے سے اس نے دوسری سوئی کو یوں پھینکا اور پہلی سوئی کے ناکے سے نا ہول سے دوسری سوئی پار ہو گئی. خلیفہ ہارون رشید نے کہا اس کو ذرا 1 دینار انعام دو اور 10 کوڑے بھی مارو. 1 دینار انعام بھی اور 10 کوڑے بھی. تمام سوال کو نہ ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، انعام بھی دیا جا رہا ہے 10 کوڑے بھی مارے جا رہے ہیں. تو کہا بات یہ ہے کہ جو اس نے محنت کی ہے اور یہ جو اس نے مہارت حاصل کی ہے نا، یہ انعام تو میں نے اس پر دیا ہے. کہا پھر 10 کوڑے کس بات پہ؟
کہا اتنا ٹیلنٹڈ شخص، اتنا باصلاحیت، اللہ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ دین محمدی پہ اپنی صلاحیتیں لگا دیتا. اس نے اپنی صلاحیتوں کو بے جا خرچ کیا ہے اور وقت کی ناقدری کی، اس پہ اس لیے 10 کوڑے لگا دو. اللہ وقت کی ناقدری یہ ہے، انسان جب وقت کی ناقدری کرتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، زوال اس کا مقدر ٹھہرتا ہے. پھر ایک اور سبب، حلال اور حرام کی پرواہ جب نہیں کرتا نا انسان تو پھر زوال اس کا مقدر ہوتا ہے. ایک روایت میں آپ کو عرض کروں، حضور علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ جب بندہ یہ فکر نہ کرے کہ وہ حلال کی طرف سے کھاتا ہے کہ حرام کی طرف سے کھاتا ہے تو پھر رب بھی بے نیاز ہے کہ وہ کس جہنم کے کس دروازے سے جہنم میں جاتا ہے. اللہ اس قدر یہ معاملہ سینسیٹیو اور نازک ہے.